حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اس بات کی خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے. شب قدر کے بارے میں، ليلة القدر کون سی رات ہوگی، تو آپ یہ بات بتانے کے لیے بات تشریف لائے. تو ہوا یہ کہ فتلاحى رجلان من المسلمين، مسلمانوں میں سے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، دو آدمی لڑ پڑے، اور وہ لڑے تھے قرض کے سلسلے میں. ایک کا دوسرے پہ قرض تھا، وہ مطالبہ کرتے تھے اور یہ تاخیر کر رہے تھے، تو آپس میں سب کلامی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. جب یہ دو حضرات لڑ پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن انہ تلاح فلان و فلان، دو آدمی آپس میں جھگڑ پڑے تو اس کی وجہ سے لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، شب قدر اٹھا لی گئی، اور وہ اب تمہیں نہیں بتائی جائے گی. فعسیٰ ان یکون خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھ جانا ہی اس کا تمہارے لیے بہتر ہو، ممکن نہیں اس میں بہتر. تب تم تلاش کرو اس کو. فرمایا کہ سب ہے 7ویں میں، 32 معاف کیجیے 27ویں میں، اور 29ویں میں، اور 25ویں میں. تو تم ان میں تلاش کرو، 27ویں میں، 29ویں میں، 25ویں. اور جیسا کہ اور حدیث میں 2 اور راتوں کا ذکر ہے، 21ویں اور 23ویں. تو یہ 5 طاق راتیں ہیں جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. تو اب اس حدیث سے جو پتہ چلی یہ بات جو سبق میں ہوا وہ یہ کہ لڑائی اور جھگڑا یہ بڑی نحوست لانے والی چیز ہے. لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کہ دین ہمارا اس چیز کو دوبارہ نہیں کرتا، برداشت نہیں. اللہ رسول کو یہ چیز پسند نہیں. دین ہمارا محبت کی تعلیم دیتا ہے، مل جل کے رہنے کی، معاشرے کو مضبوط کرنے کی. اسلام میں خواہی ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس چیز سے روک دیا ہے. قرآن پاک نے بار بار ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. سورہ حجرات دیکھیں، جتنے جھگڑے والے معاملات سب کو روک دیا گیا کہ دیکھو ایک دوسرے سے غیبت مت کرو، دیکھو کسی کو ٹٹولو نہیں، کسی کو تجسس مت کرو، دیکھو ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ پکارو وغیرہ. یہ سب سورہ حجرات میں بتایا گیا، کیونکہ ان چیزوں سے جھگڑا ہوتا ہے. تو اس لیے جھگڑا اسلام کو سخت ناپسند ہے. اس کے اثرات ظاہری بھی ہوتے ہیں جو خطرناک ہیں، جس سے کہ نقصان کا مادی یا مالی یا جسمانی، اور روحانی اثرات بھی اس کے بڑے خطرناک ہیں. اور وہ یہ اس میں سے ایک چیز آج اس حدیث میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے لیلۃ القدر جو 80 بابرکت رات، لیلۃ القدر قدر والی رات، برکت والی رات، اور یہ انتہائی سعادت والا لمحہ یہ غائب ہو گیا کسی جھگڑے کی وجہ سے. تو اس میں معاشرے میں جو یہ کیفیات ہے کھینچتانی کی اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض و حسد کی اور لڑائی کی، اس کو ختم ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم آپس میں دوسرے لڑ بڑ کے جو رہتے ہیں تو اس سے کوئی ہمارا ایسا نقصان نہیں ہوتا. نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، سب اپنی جگہ چلتا رہے گا، دین اپنی جگہ چلتا رہے گا، اور سب کاروبار دنیا بھی تازہ نہیں ہے. کھینچتانی کی بے برکتی ہے. آپ جب کھانا بھی الگ الگ کھاتے ہیں نا، منہ موڑ کے الگ الگ ٹائمنگ میں، الگ الگ جگہوں میں، ایک گھر کے اندر، تو وہ بھی بے برکتی لاتا. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مل کے کھاؤ اکٹھے بیٹھ کر تو برکت ہوگی. یہ ایک عمل ہے کھانا. تو اس میں بھی اگر دو ہوتے ہیں تو بے برکتی ہوتی. تو جب کھانے کے میز پر یا دسترخوان کے ساتھ مل کے بیٹھنے میں برکت ہوتی ہے، تو اور باقی سارے کام بھی اگر مل جل کے کریں گھر میں تو اس میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بالکل برکت ہوتی ہے. تو اس لیے مل جل کر رہنا چاہیے،
ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، سوسائٹی کو کوآپریٹو ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے کے مواقع نہیں نکالنے چاہیے اور اس کے لیے موقع نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ جن وجوہات سے یہ ہوتا ہے ان وجوہات کو ٹال مٹول کر دیں، اس سے صرف نظر کریں، اس کو کرے دیں۔ مثلا غصہ، تو غصے کے بارے میں کتنی باتیں ہیں کہ غصہ کم سے کم آدمی اپنے آپ کو بدلے اور کل مائنڈیڈ بنے اور اس کے لیے برداشت اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی طریقے سے تکبر کہ فوراً کوئی بات ناک کا مسئلہ بنا لینا، اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لینا، اس کو اپنے انا کا مسئلہ، اس کی وجہ سے بھی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا۔ اسی طریقے سے درگزر نہ کرنا، معاف نہ کرنا، معافی نہ دینا، اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو تنگ دل آدمی کبھی یہ کام نہیں کرے گا، دل بڑا کرنا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا بلمن صبر وغفر، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو وہ بڑے اولو العزم کام والا شخص ہوگا۔ یہ بڑی ہمت والا کام ہے جو اس نے کیا۔ تو اس لیے یہ تمام اسباب جو لڑائی جھگڑے کے ہیں ان سے آدمی دور کرے، اوائڈ کرے، تو مل جل کے رہنے میں برکت ہے۔ اور حدیث نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے۔ اسی طرح رشتے داریوں کے حوالے سے بھی جتنا رشتے داری گھر کا تعلق، خاندان کا تعلق مضبوط ہے اتنی برکت زیادہ ہے۔ شاید بے برکتی اور یہ ہماری کمائیوں کا غائب ہو جانا اور گھروں میں پورا نہ ہونا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے پہلے ایک آدمی کماتا تھا، سب مل کے کھاتے تھے اور سب کو پورا ہو جاتا، اب چار چار آدمی کماتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ بدل نہیں ہے، دل دور دور ہیں، معاملات الگ الگ ہیں اور بٹ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، ہمارے کھانا پینا پہننا اڑنا الگ الگ ہو گیا، بڑھ گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، جدا ہو گئے، دل دور ہو گئے، رشتے داریوں میں خلل آ گیا ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی ہے۔ اس لیے اب چار چار پانچ پانچ کماتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا، چلو ایک آدمی کماتا تھا اور پورا گھر کھا لیتا تھا، گزارا ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہاں اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ لہرۃ القدر ہی اٹھ گئی، دو آدمی جھگڑے لہرۃ القدر چلی گئی۔ اب جب اس وقت ایسا ہو گیا تو آج جب لہرۃ القدر آنے والی ہو، مثال کے 5 راتوں میں کسی رات میں ملنے والی اور ہم یہاں جھگڑے کر رہے ہوں، ہم یہاں اس رات کے اندر ایک دوسرے کے خلاف معاذ آرائی کر رہے ہوں، ہمارے اندر بغض ہو، کینہ ہو، دشمنی ہو، تو اب ہمیں کیا ملے گی لہرۃ القدر؟ اسی لیے آج ہمیں ایسی راتوں میں بھی وہ برکت ظاہر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اس لیے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ دیکھیے قرآن مجید اگر کبھی کسی مخالف سے بھی آپ کو کہتا ہے نا مقابلہ کر دے گا کہ بحث کرنی ہے، کہیں قائل کرنا ہے کسی کو، کوئی آگے ہے کسی مخالف عقیدے کا آدمی آپ کے سامنے اور مخالف اسلام ہے، وہ مخالف اسلام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا دل ہم باللتی ہی احسن، اگرچہ تم اسے اسلام کی طرف بلا رہے ہو، حق بات کی طرف بلا رہے ہو اور اس سے مقابلہ کر رہے ہو، مجادلہ کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، تو اس کے ساتھ بھی اللہ نے قید لگا دی اللتی ہی احسن، اس طریقے سے اس کے ساتھ تم معاملہ کرو گے تو جو اچھا طریقہ ہو، اللتی ہی احسن، اچھے طریقے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو اس کا ریئیکشن ظاہر ہے عام طور پر برا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، پھر تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کو اچھے طریقے سے دور کرو، اس کو اچھے طریقے دفع کرو، اس کا مثبت جو ہے رد عمل ظاہر ہونا چاہیے۔ تو فیض التی بین عداوت، اگر تیرے درمیان دشمنی ہوئی نا اس کے تیرے درمیان تو کان ولی حمید تو تیرا بڑا دوست ہو جائے۔ تو پتہ ہی چلا کہ انسان کو بہرحال قریب ہونا چاہیے معاشرے کے، سوسائٹی کے، اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے، دلوں کو جوڑنا چاہیے، دلوں کو جدا نہیں ہونا چاہیے۔ بس برکت اسی بات میں کہ دل جڑیں، اور جتنا معاشرہ جڑتا ہے اتنا اللہ کی رحمت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جتنا معاشرہ ٹوٹتا ہے اتنی اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور فاسقوں کی علامت یہ بتائی ہے کہ ان کا ایک کام یہ ہے، بہت سے کاموں میں ایک کام ان کا یہ ہے کہ وہ تعلقات کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
کہ جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ منافق اور یہ کافر اور یہ فاسق اس کو توڑتے ہیں. تو جو تعلق توڑتا ہے یہ توڑواتا تو اس کے لیے یہی حکم ہوگا. تو یہ یہاں سے ہمیں سبق ملا اس حدیث سے. اس کے بعد آئیے